لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. صبح سے کتنی سخت گرمی تھی اور کتنا حبس تھا، لیکن مدر کھائی والوں مبارک ہو، تمہارے اس میلاد کے صدقے اللہ نے موسم میں بدل دیا. ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں. یہ قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمارے اس میلاد کو قبول کر لیا ہے، اور اس وقت رحمت اللہ کی نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. جو 200 ساتھی ماشاءاللہ یہاں کے نوجوان محمودیہ میلاد کمیٹی کے عشاق بڑی محنت سے محفل سجاتے ہیں، اور صرف یہی محفل نہیں، جو بھی کوئی یہاں محفل ہوتی ہے، ہمارے عرس کی محفل ہوتی ہے، وہاں بھی ماشاءاللہ بڑے جیدار طریقے سے حصہ لیتے ہیں. اللہ ان نوجوانوں کو اور ہمت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. میں نے قرآن کی تلاوت کی، بڑی مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک میرے محبوب جو ہیں، جن کو میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کے زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میں نے اپنے محبوب کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے. ان کا اتباع کرو، ان کے طریقے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں ایک چیز قابل غور ہے. اللہ نے اسوہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین میرے محبوب کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے. دیکھیے، دنیا کا یہ دستور اور طریقہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی بھی اس کی چیزیں وہ بناتی ہو. کوئی کپڑا بناتا ہے، کوئی کمپنی جناب جو ہے وہ گھڑیاں بنا رہی ہے، کوئی کمپنی جناب موبائل بنا رہی ہے، کوئی کمپنی کوئی اور مختلف چیزیں بنا رہی ہے. تو جو بھی کمپنی جو اپنی چیزیں بناتی اس کے اندر وہ ایک نمونہ بناتی کہ صاحب یہ ماڈل ہے ہمارا، اور یہ کہتی ہے کہ یہ جو ماڈل ہے یاد دیکھیے یہ ہم نے بہترین چیز بنائی ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں اور کیا کیا اچھائیاں اس کے اندر رکھی ہیں. اس کو دیکھ کر پھر لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس کی پروڈکٹس خریدتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن مجھے ایک نمونہ ہوتا ہے نا، اس نمونے کے اندر وہ کمپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ اس نمونے کے اندر کوئی خامی نہ ہو، اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہماری پروڈکٹس لیں گے، ہماری چیزیں خریدیں گے، ہماری چیزوں کی طرف آئیں گے، ہماری چیزوں کے قائل ہوں گے. اگر وہ جو نمونہ ایک انہوں نے پیش کیا ہے اگر اس میں ہی کوئی خامی ہو تو کون لے گا ان کی چیز؟ لوگ کہیں گے صاحب اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ خامی ہے. تو وہ کمپنی کوشش یہ کرتی ہے کوئی ایک نمونہ جو ماڈل پیش کرے اس کے اندر تمام خوبیوں کو جمع کرے اور کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. رب کائنات کہتا ہے کہ میں نے ساری کائنات بنائی ہے، یہ ساری خدائی اور ساری مخلوق جو میں نے بنائی ہے اس کے اندر اپنی ساری خدائی کا ایک نمونہ میں پیش کر رہا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھو اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر. جب اللہ نے یہ فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، یہ ایک نمونہ ہے تمہارے لیے، تو اس نمونے کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی عیب ہے تو اللہ کیسے اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہ میں نمونہ میں پیش کر رہا ہوں؟ یہ ماننا پڑے گا
جب اس نے مصطفیٰ کو ایک ماڈل بنا کر پیش کیا ہے، ایک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، تو وہ ذات ایسی ہوگی کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا، ساری اچھائیاں ہوگی اس کے اندر۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے اندر کسی نقصان کا بالفعل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کسی نقصان کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بہت سارے اللہ نے حسن پیدا کیے، بہت سارے پھول ہیں، شمع ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کیسی کیسی حسین چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ لیکن امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جس حسن پر بھی تم نگاہ ڈالو گے وہاں کوئی نہ کوئی خامی ضرور نظر آئے گی۔ پھولوں کو دیکھ لو، پھولوں کے ساتھ کانٹے ضرور ہوں گے، خامی موجود ہے۔ یا پھول مرجھا جائے گا، 2 دن تازہ رہتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ وہ شمع کے اندر بھی ہے، موم بتی آپ جلائیں گے پورے کمرے کو روشن کر دے گا، لیکن جس طاق میں رکھیں گے وہ شمع اس طاق کو کالا کر دے گی، دھواں اس کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی حسن کو لے لو، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ نے عیب رکھا ہے، لیکن ایک حسن اللہ نے اس کائنات میں اپنے محبوب کا وہ بھی عطا کیا ہے جس کے اندر کوئی عیب رکھا ہی نہیں اللہ۔ بلکہ اسی لیے تو کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت حسان فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور کے شاعر ہیں حسان بن ثابت، اور میرے مصطفیٰ ان کے لیے ممبر بچھا دیا کرتے تھے، اور حسان بیٹھ کر حضور کے سامنے حضور کے شعر پڑھا کرتے تھے، حضور کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے، اور یہ شعر پڑھتے تھے کہ خلقت مبرم من کل عیب، اے محبوب آپ کو اللہ نے ایسا پاک پیدا کیا ہے، تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا خدا آپ چاہتے تھے اللہ نے ایسا آپ کو پیدا فرما دیا۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ جو ماڈل ہوتا ہے اس ماڈل کے اندر وہ کمپنی کوشش کرتی ہے کوئی عیب نہ ہو، اور دوسری وہ یہ بھی کوشش کرتی ہے کہ اس میں اچھی سے اچھی خوبیاں لائے، ایک سے ایک اچھی خوبی لائے۔ آپ دیکھیں نا یہ آج کل موبائل چل رہے ہیں، مختلف کمپنیاں ہیں، مختلف موبائل بنا رہی ہیں۔ یہ جو ایپل والا ہے یہ جناب نئی لے کے آتا ہے، یہ کہتا ہے صاحب یہ سن 2009 کا ماڈل ہے، یہ جناب 11 کا ہے، کیا کہلاتا ہے وہ پروکس آئی فون، ہاں آئی فون، یہ جناب یہ 12 ہے، یہ آئی فون 13 ہے، یہ آئی فون 14 ہے۔ ارے اب اس میں کیا فرق ہے صاحب؟ اس میں ہم نے 4 اور خوبیاں ڈالی ہیں، 13 کے اندر کوئی اور خوبیاں ہیں، 14 میں کوئی اور خوبیاں ہیں، 15 اور 16 میں کوئی اور خوبیاں ہیں اس کے اندر۔ جتنے کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے اس جو ماڈل ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ خوبیاں ہوں۔ جب رب یہ فرماتا ہے کہ میں نے ساری کائنات کے اندر ایک نمونہ بنا کر محمد مصطفیٰ کو اپنی کائنات اور خدائی کا بہترین نمونہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے، تو ماننا پڑے گا کائنات میں جتنی خوبیاں تھی وہ سب مصطفیٰ میں اللہ نے مصطفیٰ کے اندر جمع کر دی۔ وہ ساری نعرہ تک بھی نعرہ رسالت لگائیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت اپنے اسی نعت کے اندر اس دوسرے مقام کو حضور کے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں۔ دو جہاں کی جتنی بہتریاں ہیں
دو جہاں کے جتنے حسن ہیں، دو جہاں کی جتنی خوبیاں ہیں، وہ سب میرے مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، ارے کوئی کمال تو بتاؤ کہ جس کو کہہ سکو کہ مصطفیٰ میں نہیں ہے۔ تم کو حسن کہ کیا رب ہے، تم کو کہ صاحب علم ہے یا نہیں ہے، وہ حسن بھی اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ تم کو علم ہے یا نہیں ہے، وہ حسن بھی اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ شجاعت ہے نہیں ہے، وہ بھی مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ ظاہری حسن ہے یا نہیں، وہ بھی مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ استقامت ہے نہیں، وہ بھی۔ کائنات کے اندر عرف ماتے ہیں کہو کیا ہے وہ جو یا نہیں ہے، کائنات میں وہ کون سا حسن ہے جو میری محبوب کی ذات کے اندر موجود نہیں۔ کائنات میں ہر حسن اللہ نے، ہر چیز مصطفیٰ کی ذات میں موجود ہے۔ ہاں ایک چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے مصطفیٰ کے اندر، وہ سب کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں۔ کیسا حسن ہے، کون سا کمال ہے جو یہاں نہیں ہے، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ تم کہو یہ چیز نہیں ہے، نہیں مانی ملے گی آپ۔ تم کہو کہ صاحب یہ نہیں ہے حضور کے پاس، یہ نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں حضور کو فلاں چیز کا دلیل نہیں ہے، حضور فلاں چیز تو نہیں جانتے، حضور یہ تو نہیں کر سکتے، حضور فلاں طاقت نہیں تھی۔ یہ امام اہل سنت فرماتے ہیں نہیں کا گزر نہیں ہے، یہ مت کہنا مصطفیٰ میں وہ چیز نہیں ہے، نہیں کا ماں گزر ہے ہی نہیں۔ جو کچھ کائنات کی طاقتیں، حسن ہیں، کمال ہیں، وہ سب مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں تشبیہ دوں تو کس سے دوں، میں حضور کو تشبیہ دوں تو کس سے۔ دیکھیں نا شعراء تشبیہ دیتے ہیں اپنے محبوب کو، کہتے ہیں یہ بڑا حسین ہے، گلاب جیسا ہے، یہ شمع جیسا اس کا چہرہ ہے، اس کے تو چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب نبی کو کس سے مثال دوں اور کس سے تشبیہ دوں۔ فرماتے ہیں نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا۔ اللہ نے اس جیسا پیدا ہی نہیں کیا دوسرا، وہ تو ایک ہی کائنات ماڈل ہے، وہ تو ایک ہی نمونہ اللہ نے بنایا۔ فرما بس یہ ہے، بس جب ہے ہی نہیں کوئی دوسرا۔ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا۔ ہو سکتا کوئی کیسا پچھلے زمانے میں ہوا تھا نا ایک بہت خوبصورت، اس سے تشبیہ دے دیں حضور کو، یا آنے والے زمانے کے اندر کوئی اور آ جائے گا، بہت اچھا علم والا آ جائے گا، کوئی شان والا آ جائے گا، اس سے تشبیہ دے دیں۔ فرماتے ہیں کائنات کے اندر نہ ماضی میں ایسا کوئی ہوا ہے، نہ اب موجود ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا ہوگا، تو مصطفیٰ کو مثال میں کس سے دوں۔ فرماتے ہیں کہ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ کوئی کہ صاحب اس کو پھول سے تشبیہ دے دیجئے کہ میرا محبوب نبی ہوتا وہ گلاب جیسا تھا، حسین تھا۔ فرماتے ہیں کہ گلاب کہاں نہیں ملتے۔ آپ کیا تو یہ نرسریاں اس قدر ہیں، پورے پاکستان کی سب سے زیادہ نرسریاں پتوکی کے اندر ہیں، ایک سے گلاب موجود ہے، کہیں کالا گلاب ہے، کہیں پیلا گلاب ہے، کہیں نیلا گلاب، گلاب کی بھی سینکڑوں قسمیں، پھول ایک سے حسین موجود ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی کو کس سے تشبیہ دوں، اس لیے کہ پھولوں کے ڈھیر تو ہر جگہ ملیں گے، ہر گلستان میں ملیں گے، میرے محبوب جیسا کائنات میں کوئی مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو کمالات عطا کر کے بھیجا ہے، شان عطا کر کے بھیجا ہے۔ کوئی کمال ایسا نہیں، کوئی حسن ایسا نہیں جو میں نے مصطفیٰ کو عطا نہ کر دیا۔ سارے حسن عطا کر کے بھیجے ہیں، سارے کمال عطا کر کے بھیجے ہیں، سارے فضائل عطا کر کے بھیجے ہیں۔ اب یہ تمہارا کام ہے، اس محبوب کا اتباع کرو گے تم بھی کمال والے بن جاؤ گے، تم بھی حسین بن جاؤ گے، تم بھی کامیاب اور کامرہ ہو جاؤ گے۔ اس کا اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے اس کا اتباع نہ کیا اور اگر تم نے
اس سے فیض حاصل نہیں کیا. یہ میلاد کا مقصد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میلاد مصطفیٰ میں ہم چراغاں کرتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اسٹیج سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، یہ سب کچھ صحیح ہے. دیگے پکا کے لٹاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ان سب کا ثواب، یہ سب اچھا کام ہے، اس سب کا ثواب ملے گا. لیکن اصل میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی پیغام لے کر آئے اس پیغام پر عمل کر کے نبی کو راضی کرو. جس مقصد کے لیے حضور تشریف لائیں، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو نبی کی سیرت کو، نبی نے کیا کیا ہے، اس طریقے پر چلو. ابھی بتا رہے تھے عزیز ہم فائد محمود، اگر مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کس طرح میرے مصطفیٰ نے صبر کیا ہے، کیسے کیسے مشکلات، جس کے مشکل وقت کے اندر صبر کیا تھا انہوں نے. طائف کے بازاروں میں کیسی سنگ باری ہوتی تھی، حضور کا پاؤں مبارک لہو لہاں ہو گیا، لیکن کبھی کوئی بد دعا نہیں دی حضور نے. اللہ، ہم تھوڑی سی بات ہو تو جناب مار دیتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. جس کو چاہا جناب مار دیا، جس کو چاہا قتل کر دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑ پڑتے ہیں جناب. حضور کا حلم دیکھو، حلم دیکھ کر اس پر عمل کرو. حضور کا صبر دیکھو، اپنی زندگی میں صبر پیدا کرو. چھوٹی سی نعمت آ جائے تو اس پر شکر ادا کرو. حضور کس طرح شکر ادا کرتے تھے. ہمیں بڑی بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں پھر بھی اللہ کے شکر ادا نہیں کرتے. حضور شکر کا کیا طریقہ ہے؟ 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. لیکن افسوس ہم سے شکر ادا بھی نہیں ہوتا، صبر ہم سے نہیں ہوتا، شکر ادا ہم سے نہیں ہوتا، استقامت ہم سے نہیں ہے. غصے کو قابو کرنا ہمارے اندر نہیں ہے. کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے خاندان کے اندر، چلو بھائی اس سے ہمارا سلسلہ ٹوٹ گیا، آج سے بول چال بند. کتنے لڑائی جھگڑوں والے میرے پاس آتے ہیں، صاحب وہ نہیں بول رہا ہے، وہ صاحب ہماری شادی میں نہیں آ رہا ہے، وہ صاحب ہمارے گھر میں نے آنا بند کر دیا. ارے بھائی کیا ہوا تھا مسئلہ؟ صاحب وہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، اسے بلایا نہیں تھا، اس کو یا اس سے مشورہ نہیں کیا تھا، یا فلاں جگہ کوئی اس سے بات ہو گئی. ارے بھائی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کو تلخی کو دور کرنا چاہیے، رشتہ داریوں کو ملا کے رکھنا چاہیے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جو رشتہ داریوں کو ملا کے رکھتا ہے اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کو پکڑ کہتی ہے اللہ اس نے مجھے ملایا تو اس کو اپنی رحمت سے ملا دے. اور جو توڑتے ہیں اپنی رشتہ داریوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی ناک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں اس کی ہم نہیں جائیں گے شادی میں اور اس کے ساتھ ہم نہیں ملیں گے، ملاقات کریں گے اور میل جول بند کر دیں گے. تو یہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کو پکڑ کے کہتی ہے اے اللہ اس نے مجھے توڑا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے. کتنی سخت وعیدیں آئیں، لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نبی کے تعلیمات پر عمل کریں، نبی کے ارشادات پر عمل کریں. میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی کے ارشادات پر عمل کریں، نبی کے طریقے پر چلیں. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور ایک نظام لے کر آئے، اور یہ صرف نظام صرف آپ کے گھر تک نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر حضور کے تعلیمات پر عمل کریں، نہیں، پورا نظام حضور نے دیا ہے کہ اپنے شہر کے اندر یہ نظام نافذ کرو، اپنے ملک کے اندر یہ نظام نافذ کرو. لیکن ہائے افسوس ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے حکمراں جتنے آ رہے ہیں وہ سب اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں. وہ جب بھی آتے ہیں اسلام کے خلاف احکامات اپنے اسمبلیوں کو نافذ کرتے ہیں. کیسے کیسے خطرناک، آپ حیران ہوں گے. ٹرانسجنڈر جیسا بل، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا بل ہے جس کو پاکستان کے اندر انہوں نے منظور کیا ہے. آپ اندازہ کریں، عورت کی عورت سے شادی کا اجازت ہے، اس کو مرد مرد سے شادی کرے اجازت ہے. پاکستان کے دیکھیے ہو رہا ہے، اس لیے بنایا تھا پاکستان. اور یہ تو وہ گناہ ہے، قوم لوط کے اوپر جب یہ عذاب نازل ہوا اس گناہ کی وجہ سے عذاب نازل ہوا. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا پوری اس قوم لوط جہاں بستی ہے اس بستی کو اٹھاؤ اور آسمان پر لے جا کر زمین پہ مار دو اس کو. سب کچھ لے گئے، سب مر گئے. اور پھر آگ کی بارش ہوئی، آگ کے پتھروں کی بارش ہوئی. اتنا سخت گناہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. اور اس پاکستان کے اندر یہ ظالم حکمراں اس قسم کے احکامات نافذ کرتے ہیں. اور پھر ایک چلا جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں اس سے اچھا کام کروں گا، اور اس سے زیادہ برا کام کرتا ہے، اس سے زیادہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں. یہ جتنے پچھلے حکمراں گزرے ہیں اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں کہ کس کس نے کیا 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 اسلام کے خلاف کام کیا تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ نہیں کہ میں یہاں بتا رہا ہوں کہ 5 جا کر میں نے بتایا. نواز شریف کو اس کے منہ پہ بتایا جا کر، بے نظیر کو اس کے منہ پر بتایا جا کر، خان صاحب کو، عمران خان کو اس کے منہ پر بتایا جا کر کہ تم نے یہ کام اسلام کے خلاف کیے، ڈرو اللہ کے عذاب سے. عزیزان من، اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو آزما لیا ہے، اب نظام مصطفیٰ کو آزمانے کا وقت آ گیا. جمعیت علماء پاکستان کب سے کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کا نظام ہے. اور یہ وہ جماعت ہے، کل کی جماعت نہیں ہے، 3 دن کی جماعت نہیں ہے. یہ اتنی پرانی جماعت ہے جس میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں اس کے اندر.
حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی جیسے اس کے صدر رہے ہیں، حضرت ابو البرکات اور ابو الحسنات جیسے اس کے صدر رہے ہیں، حضرت غزالی اعظم راضی دورہ جیسا اللہ کے ولی کامل اس کے سرپرست رہے ہیں، ملتان کے بے تاج بادشاہ مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس کے سرپرست رہے ہیں، علامہ شاہ مدنانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے، وہ جناب اس کے سرپرست رہے ہیں، مولانا عبدالستار خان نیازی جیسے اللہ کے ولی کامل جنہوں نے شادی نہیں کی، کہ میں نے تو نظام مصطفیٰ سے شادی کر لی۔ جب تحریک چلائی کہتے ہیں صاحب کیا کام کیا ہے جمعیت علماء پاکستان نے، ارے اتنا بڑا کام کیا کہ جب تحریک چلائیے ختم نبوت کی تحریک علامہ مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جب جا رہے تھے تو جناب پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس شان کے ساتھ انہوں نے کام کیے ہیں، اور کہتے ہیں کیا کام کیا ہے۔ اسمبلی کے اندر میرے قائد علامہ شاہ مدنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش صرف نہیں کی بلکہ تمام اسمبلی سے بالاتفاق منظور بھی کرایا اس کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمعیت علماء پاکستان، صاحبزادہ ڈاکٹر زبیر الوری صاحب۔ اللہ کے 70 کی اسمبلی میں نورانی صاحب کے ساتھ صرف 5 آدمی تھے۔ آپ بتائیے 5 آدمی پر کوئی قانون پاس ہو سکتا ہے؟ 5 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن حکمت عملی تھی ان کی، انہوں نے جناب پوری اسمبلی کو اپنا ہم نوا بنائے، ایک ایک کے پاس چل کے گئے، حتیٰ کہ جو سیکولر ذہن رکھنے والے تھے ان کے پاس گئے۔ ولی خان اس زمانے میں زندہ تھا، سوشلسٹ تھا، وہ کمیونسٹ تھا، وہ اس کو کوئی دین سے واسطہ نہیں تھا۔ وہ جب نورانی صاحب گئے اس کے پاس قرارداد لے کر کہ یہ قرارداد لے کے آئے دستخط کریں، وہ دستخط کرنے لگا۔ نورانی صاحب نے کہا پڑھ تو لیں آپ کہ کس چیز سے میں دستخط کرا رہا ہوں آپ کی، اور کیا لے کے آیا ہوں میں۔ اس نے کہا نورانی ہمیں تجھ پر اتنا اندھا اعتماد ہے کہ تو جس پہ بھی کہے گا ہم آنکھ بند کر کے اس پہ دستخط کر دیں گے۔ بھٹو صاحب نہیں مان رہے تھے، وزیر اعظم تھے اس وقت پاکستان کے۔ نورانی صاحب کو بلایا، کہا نورانی صاحب یہ کافر ہے، مسلمان ہے، یہ مسئلے آپ کے گھر کے ہیں اور آپ کے مدرسے کے ہیں، مسجد کے مت طے کیجیے یہ مسئلے، یہ کیا آپ نے اسمبلی کے اندر شروع کر دیا، قادیانی کافر ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ نورانی صاحب نے کس حکمت سے ان کو سمجھایا، فرمایا کہ بھٹو صاحب آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے اس کو پھانسی پہ ٹنگ دوں۔ جب میں وزیر اعظم ہوں تو جھوٹا کیوں دعویٰ کر رہا ہے؟ نورانی صاحب نے فرمایا اللہ نے آپ کو بھی ایک عہدہ دیا ہے، کوئی جھوٹا اس عہدے کا دعویٰ کرے آپ کو قبول نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے نبی کو بھی اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ دیا ہے، کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا نبوت کا ہمیں اور آپ کو بھی قبول نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء پاکستان۔ بھٹو صاحب کو تیار کیا، بھٹو صاحب نے اپنے تمام وزراء کو ادا کر دیا، یحییٰ بختیار تھا اس زمانے میں، پھر زیادہ تھا اس زمانے میں، کہ جاؤ نورانی صاحب کے ساتھ تعاون کرو اور اس بل کو بالاتفاق منظور کرو۔ قادیانی و غیر مسلم کا قرار دلوایا، یہ نورانی کا کارنامہ ہے۔ اور پھر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان حکومتیں وہاں وہاں الحمدللہ ان اسمبلیوں کے اندر ان کو غیر مسلم کا قرار دلوایا گیا۔ یہ الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان ایک نہیں ہے، وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ قرارداد مقاصد میں کیا کیا لکھوایا ہے نورانی صاحب نے اپنے دور کے اندر، اور کیا کیا ہم نے آئین کے اندر اسلام کے حق میں ترامیم کروائی ہیں۔ لیکن یہ ترامیم کب ہوئی ہیں؟ جب اسمبلی میں ہمارا مجاہد پہنچا۔ اسمبلی میں پہنچاؤ اپنے کسی عاشق مصطفیٰ کو، اسلام سے محبت رکھنے والے کو۔ یہ چور اور ڈاکو جائیں گے نا اسمبلی کے اندر تو وہاں جا کر یہی کرپشن کریں گے، پیسہ کھائیں گے اور پیسہ کھا کے باہر جا کے اپنے ملک اپنے کیا نام ہے بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، اپنے بڑے بڑے محل بنائیں گے، اور پھر جناب لوٹنے کے لیے پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جناب پھر ان کو ووٹ دے کر اپنے آپ کو بھی گنہگار کر رہے ہیں۔ جتنا وہ لوٹ رہے ہیں ملک کو اور تباہ برباد کر رہے ہیں، جتنا وہ وہاں اسمبلی میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف قراردادیں منظور کر رہے ہیں، قانون پاس کر رہے ہیں، صرف وہ گنہگار نہیں ہوں گے، جنہوں نے اس کو ووٹ دیا وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اور جس نے علامہ شاہ مدنانی کو ووٹ دیا تھا، علامہ شاہ مدنانی نے وہاں ختم نبوت کا کام کیا ہے، ووٹ دینے والے سب اس نیکی کے اندر شریک ہوں گے، سب کو ثواب ملے گا، قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ نورانی صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بھٹو کہا تھا تو بڑا گنہگار قسم کا بندہ، لیکن آخر میں ایسا کام کر گیا، حضور کی عصمت اور عصمت کے لیے ایسا تحفظ کا کام کر دیا ہے، اور ختم نبوت کے لیے ایسا بڑا کام کر گیا ہے، اور قادیان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ
اپنے محبوب کے اس کام کے صدقے میں اس کی شفاعت فرما دے اس کے. لہذا اس دفعہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں، ابل تو یہ الیکشن کرنے کی تیاری نہیں ہے، ان کو خطرہ ہے پھر کوئی اور نہ آ جائے. لیکن یاد رکھو اگر الیکشن ہو تو اس دفعہ کسی ظالم کو ووٹ مت دینا، کسی اسلام سے کے خلاف لوگ جنہوں نے یہ سب بیٹھ کر اسلام کے اندر یہ تو ایک بل کی بات کی ہے میں نے، یہ ٹرانسجینڈر جیسا بل جس میں اللہ کے غضب کو دعوت دیا، اس قسم کے 4-5 بل انہوں نے منظور کیے ہیں اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف، صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف IMF کو خوش کرنے کے لیے. وہاں سے آرڈر آتا ہے اور یہاں وہ حکم کی تعمیل کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو پھر ووٹ دو گے تو پھر تم گنہگار ہو گئے. اس کی تدارک کرو، اس کی تلافی کرو جو تم لوگوں نے گناہ کر لیا ہے. اب کہ جمعیت علماء پاکستان کا کوئی بندہ کھڑا ہو اس کو ووٹ دینا، اور یہ مت دیکھنا کہ صاحب یہ بندہ تو کھڑا ہو گیا اس کو تو ووٹ ملیں گے نہیں، یہ تو ہار جائے گا. ارے یہ ہارتا جیتتا ہے، اس کی فکر مت کرو. تم ووٹ دے کر حضور کی بارگاہ میں جیت گئے ہو. تم سبحان اللہ. قیامت کے دن تمہاری جیت ہوگی، حضور کے سامنے جاؤ گے سرخرو ہوگے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دیا تھا، آج اس کے بدلے میں ہماری شفاعت فرمائیے آپ. یہاں 5000 میں لوگ بک جاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگ. یہاں جناب الیکشن ہوا قصور کے اندر، ہم نے بندہ کھڑا کیا تھا، اس میں کیا نام ہے بلدیات کے الیکشن کے اندر چیئرمین کے لیے کھڑا کیا تھا، جیت رہا تھا بندہ. رات پتہ چلا جناب ہر گھر کے اندر 50 ہزار روپے تقسیم ہوئے، اور پتہ یہ چلا کہ صبح کو وہ جن گھروں میں 50 ہزار ملے تھے وہ جناب بہک گئے وہ سارے کے ساتھ. 50 ہزار پہ تم نے اپنا ایمان بیچ دیا. غیرت نہیں ہے، بے غیرت لوگ ہیں جو 50 ہزار پر اپنا ایمان بیچتے ہیں. ارے اگر یہ ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے ہوتا، میرے محبوب کے لیے ہوتا، تو قیامت کے دن اس کے بدلے شفاعت ملتی تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مل گیا؟ 50 ہزار ختم ہو گئے ہوں گے 50 ہزار. لیکن افسوس ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو قدر نہیں، ہمارے لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ کتنی اہم چیز ہے. سمجھتے ہیں صاحب یہ دنیاوی چیز ہے، یہ پیر صاحب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پیر صاحب تمہیں آئے ہیں دین اور دنیا دونوں تمہارے سنوارنے کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا اس لیے کہ ان کے طریقے پر چلو. کیا میرے مصطفیٰ نے مدینے میں حکومت قائم نہیں کی؟ کیا میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے ابو بکر صدیق نے حکومت قائم کر کے نہیں دکھائی؟ کیا عمر فاروق نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند نہیں کیا؟ قیصر و کسریٰ کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند نہیں کیا؟ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، سیاست کرنا اور اسلام کا نظام نافذ کرنا. ہم حضور کی سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلتے ہوئے اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ شریک ہوگا انشاءاللہ بقیامت کے دن حضور کی شفاعت کا مستحق ہوگا. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیے. یا نبی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر یا رسول میں جینا اور تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے اور یہی میری بندگی ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. دست بستہ کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامان سلام. صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب کائنات اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ والدعا والے مکڑے کا صدقہ ہماری اس محفل میلاد کو قبول فرما لے. اے اللہ اس مقدر بھائی کے جوانوں نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، بوڑھوں نے، بزرگوں نے، جن لوگوں نے اس محفل کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، شرکت کی، اللہ ان کو دارین کی برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں کوشش عطا فرما.
اے اللہ جو کچھ ہم نے یہاں کہا ہے، سنا ہے، قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، نعتیں ہوئی ہیں، مواعظ ہوئے ہیں، ان تمام حسنات طیبات کو بھی قبول فرما، کوئی لنگر ہے اس کو بھی قبول فرما، اور اس سب کا ثواب حضور کی خدمت میں پیش فرما دے۔ حضور کے صدقے میں حضور کے تمام اہل بیت کو، تمام صحابہ، تمام انبیاء، بندیاء، قادیہ، چشتیہ کے تمام بزرگوں کو ثواب عطا فرما۔ ہمارے دادا مرشد حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب عطا فرما۔ ہمارے مرشد حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی کو عطا فرما۔ ہم یہاں آیا کرتے تھے بچپن کے اندر، کتنے کتنے بزرگ لوگ تھے جو حساب کے دامن تھے، وابستہ تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما۔ جتنے ہمارے والدین، عزیز، اقارب، دوست، رشتہ دار، ہم سب کے جو دنیا سے گزر گئے، اللہ ان سب کو ثواب عطا فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر، ان کے قبروں پر اپنے محبوب کے اس میلاد میں جن لوگوں نے جس انداز سے شرکت کی ہے، ان کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرما، ان کو دارین کی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے اس میلاد کا صدقہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا کر دے۔ اے اللہ یہ خطہ تیرے محبوب کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا، اور ظالم حکمرانوں نے 75 سال گزرنے کے بعد آج تک اسلام کا یہاں نظام نافذ سرخ روئی عطا فرما۔ اے اللہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد کا صدقہ ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے رب کائنات حضور کے میلاد کے صدقے کے اندر جتنے بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ اشرف عاطف جلالی صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ تمام اہل سنت والجماعت کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش کو کامیاب فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں ان کو مشکلوں سے نجات عطا فرما۔ اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے میں بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، ان کے روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کی بچیاں میں گرا ہوا ہے، اے اللہ اس کو بحرانوں سے نکال لے، اور یہاں اس کو مضبوطی عطا فرما، استحکام عطا فرما، اور یہاں اسلام کا بول بالا کرے۔ ہمارے اے اللہ فلسطینی بھائی اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اسلام کے جتنے دشمن ہیں ان کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ اس عظیم جہاد کے اندر ہمارے جو ساتھی ہیں وہاں غزہ ہے کہ ہم تیار ہیں اپنی جمعیت علماء پاکستان کے جہاد میں شامل ہوں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ۔ اے اللہ ہمارے ان غزہ کے بھائیوں کی مدد فرما، کامیابی عطا فرما جہاد میں۔ اللہ یہ وہ مسجد ہے جہاں تیرے محبوب نے معراج کی رات امامت کی تھی تمام رسولوں کی اور نبیوں کی۔ اے اللہ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں سے میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اے اللہ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کو پھر واپس دلا دے۔ اے اللہ اس مسجد اقصیٰ میں روزانہ یہ یہودی مسلمان بچوں اور بچیوں کا خون بہاتے ہیں، اے اللہ ان کو ذلیل رسوا فرما، اور ان بچوں کی حفاظت فرما، ان بچوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آزادی کے ساتھ ہم وہاں جائیں اور مسجد اقصیٰ کے اندر ہمیں نماز ادا کرنے کا موقع نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم